اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علم سیاسیات کا متن پڑھ رہے تھے، 13ویں کلاس کی کتاب ہے علم سیاسیات کی، کہ جس میں ہم یہاں پہنچے ہیں۔ سوال ہے آج کا علم سیاسیات کے مطالعہ کے سلسلے میں جدید طریقوں پر بحث کریں، یعنی علم سیاسیات کو مطالعہ کرنے کے کون سے طریقے ہیں، کتنے اعتبار سے ہم علم سیاسیات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم ان طریقوں کی وضاحت کریں گے۔ علم سیاسیات کے مطالعہ کے طریقے، میتھڈ آف دی اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس۔ علم سیاسیات کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو بنیادی طور پر اس کی دو بنیادی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ماضی کی قدیم روایات اور رسموں وغیرہ پر مبنی ہے، جبکہ دوسرا طریقہ جدید ریاست کی جدیدیت اور سائنسی طرز فکر پر مبنی ہے۔ اس طرح علم سیاسیات کے مطالعہ کے لیے جو طریقہ رائج ہے وہ ذیل میں مفصل بیان کیے گئے ہیں۔ روایتی طریقے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ٹرانڈیشنل میتھڈ ذکر کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے تجرباتی طریقہ ہے، ایکسپیریمنٹل میتھڈ۔ علم سیاسیات انسان اور اس کے بنائے ہوئے اداروں کے علم پر مبنی، اس لیے بعض مصنفین کا خیال ہے کہ اس پر تجربات ممکن نہیں، کیونکہ انسان کو مادہ کی طرح پرکھا نہیں جا سکتا اور نہ ہی وہ بے جان اور جامد شے ہے۔ مادہ ایک جیسے حالات میں بالکل ایک جیسے نتائج مہیا کرتا ہے، جبکہ انسان ایک متحرک اور جاندار چیز ہونے کی وجہ سے ہر دم بدلنے والی فطرت رکھتا ہے، اس لیے اس پر تجربات ممکن نہیں۔ ویسے بھی مادہ تجربات کے دوران ضائع بھی ہو جاتا ہے، جبکہ انسان کو تجربات کے ذریعے سے کسی طور پر بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام حقائق کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاسی اور معاشرتی نظام میں ہر وقت تجربات ہوتے رہتے ہیں۔ مختلف ریاستوں میں مختلف اوقات میں قائم ہونے والے ادارے یا نافذ العمل قوانین مختلف قسم کے تجربات کی حیثیت رکھتے ہیں، پھر انہی تجربات کے ذریعے ریاستیں اپنے معاشرتی و سیاسی نظام میں رد و بدل کرتی ہیں۔ پاکستان میں پارلیمانی، صدارتی اور بنیادی جمہوریتوں کے نظام کو سیاسی تجربات کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر تو ماشاء اللہ بھی ایک سیاسی تجربے کی حیثیت سے اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح اگر اکثر ممالک میں جمہوریت کو پسند کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں برطانیہ اور امریکہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر جمہوریت کی کامیابی نے بہت ہی دلکش نتائج مہیا کیے ہیں۔ حالانکہ برطانیہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا آئین غیر تحریری ہونے کے باوجود اپنے ملک کے باشندوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہی کامیاب جمہوری ملکوں کو دیکھتے ہوئے دنیا کے دوسرے ممالک بھی جمہوریت کو اپنے ملک میں آزمانے لگے، لیکن یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہر نظام ایک مخصوص ماحول، ثقافت اور تہذیب کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ ایک ملک میں اگر جمہوریت کامیاب ہو تو وہ کسی دوسرے ملک میں اتنی ہی کامیاب ہوگی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دراصل معاشرتی ثقافت، مذہب، زبان، رنگ و نسل وغیرہ میں ہم آہنگی، یگانگت اور رواداری ہی کسی نظام کو اپنے اندر کامیابی سے سنبھال سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ نظام انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ جے ایس مل نے اپنے نظریات کی بنیاد تجرباتی طریقہ مطالعہ پر کھڑی کی ہے۔ دوسرا طریقہ ذکر کرتے ہیں روایتی طریقوں میں مشاہداتی طریقہ، آبزرویشنل میتھڈ۔ مشاہداتی طریقہ علم سیاسیات کے آغاز سے ہی استعمال ہونے لگا تھا۔ یہ ایک مضبوط سائنسی طریقہ ہے۔ لارڈ برائس کا کہنا ہے کہ کسی آئین کی عملی شکل اس کے نظریاتی پہلو سے مختلف ہوتی، اس لیے کسی بھی ملک کے نظام ہائے حکومت کو سمجھتے وقت نظریہ اور عمل کے فرق کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ ارسطو نے سائر ایکوز ایک ریاست کے دستور کو وضع کرنے کے لیے کم از کم 150 دساتیر کا مطالعہ کر کے ان کی خوبیوں اور خامیوں کا بغور جائزہ لیا، پھر کئی ریاستوں کا عملی طور پر دورہ کیا اور ان کے نظام ہائے حکومت کی عملی حیثیت کا مشاہدہ کیا، پھر کہیں جا کر اس نے مذکورہ ریاست کا آئین تشکیل دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم سیاسیات کے طالب علم کو کسی بھی سیاسی نظام کو سمجھتے وقت عمیق مشاہدے کی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف اور صرف مفروضات پر قائم رہ کر کوئی خیال قائم کر لینا ٹھیک نہیں ہوتا،
بلکہ ریاست اور حکومت کے مختلف اداروں کے نظریاتی اور عملی پہلوؤں کا مشاہدہ کرتے ہوئے کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ علم سیاسیات میں مشاہداتی طریقے کا استعمال ابن خلدون کے ہاں سب سے زیادہ ملتا ہے۔ اس نے اپنے گہرے مطالعے اور مشاہدے کی بنا پر عصبیت اور مدارج ریاست جیسے عظیم نظریات پیش کیے۔ آگے کمپیریٹیو میتھڈ ہے، تقابلی طریقہ ہے۔ روایتی طریقوں میں سے تقابلی طریقہ تجرباتی اور مشاہداتی طریقے کے قریب تر ہے، لیکن تجرباتی اور مشاہداتی طریقے زیادہ تر حال پر نظر رکھتے ہیں، جبکہ تقابلی طریقہ حال کے ساتھ ساتھ ماضی کی روایات اور اقدار کو بھی نظر میں رکھتا ہے۔ اس لیے ایک محقق کے لیے یہ بات آسان ہو جاتی ہے کہ وہ ریاست میں پائے جانے والے اداروں کا تقابلی مطالعہ کرتے ہوئے ان کی برائیوں یا خامیوں کو نظر انداز کر کے صرف ان کے محاسن سے بھرپور ایک نظام کو وجود میں لائے۔ مسلم مکاتیب فکر میں ابن خلدون نے تقابلی طریقے کے ذریعے اپنے نظریات کو جلا بخشی، جبکہ مغربی مفکرین میں سے ارسطو نے تقابلی طریقے کے ذریعے اپنی جمہوریت، انقلاب اور غلامی کے نظریات کو پیش کیا اور محض فلسفے سے ہی کام نہیں لیا۔ ایک بار پھر یہ بات ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں افراد کی تربیت ان کے ماحول اور تہذیب و تمدن کے مطابق ہوتی، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ امریکہ میں اگر وفاقی نظام قائم ہے تو وہ ہمارے ہاں بھی اسی کامیابی سے چل سکے گا، یا جو پارلیمانی نظام برطانیہ میں ہے وہی پارلیمانی نظام بھارت میں بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ ہر خطے اور براعظم کی اپنی ثقافت، تہذیب و تمدن اور بود و باش ہیں۔ اس لیے ان تمام پہلوؤں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو تقابلی مطالعہ کے بعد زیادہ تر بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ حیاتیاتی طریقے، بایولوجیکل میتھڈ۔ حیاتیاتی طریقے کا خالق ہربرٹ سپنر ریاست کو انسانی جسم کی مانند خیال کرتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جس طرح انسانی جسم کی ابتدا پرورش اور ارتقائی عوامل کے بعد پھر اختتام ہوتا ہے، اسی طرح ریاست کی بھی ابتدا ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ارتقائی عوامل سے گزر کر جوان ہوتی ہے اور پھر اسے اندرونی بیماریاں اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں اور ایک دن اس کا خاتمہ کر دیتی۔ ابن خلدون نے اپنی ریاست کے جو مدارج بیان کیے ان میں بھی ریاست کی انسانی زندگی کی طرح عمر متعین کی ہے۔ اسی طرح ڈارون کا فلسفہ ارتقاء دراصل ریاستی حیاتیاتی طریقے سے مماثل ہے۔ ہیگل بھی حیاتیاتی طریقے کی حمایت کرتا ہے۔ اب آگے پانچواں طریقہ ذکر کر روایتی طریقوں میں سے نفسیاتی طریقہ ہے، سائیکالوجیکل میتھڈ۔ علم سیاسیات کے مطالعہ میں نفسیاتی طریقہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر گارنر کہتا ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے اداروں کے مطالعہ کے وقت اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ ادارے جس وقت تشکیل دیے گئے اس وقت ان اداروں کی معاشرے میں کس طرح کی ضرورت تھی، اور جس شخص نے کسی ادارے کو قائم کیا اس وقت اس کی ذہنی سوچ کیا تھی اور اس سے کیوں کر اس کی ضرورت محسوس کی۔ ایک وقت تھا جب ماؤ زے تونگ نے چین میں آبادی کو امریکہ کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے سرکاری سطح پر آبادی بڑھانے کا اعلان کیا۔ اب جب کہ 21ویں صدی کا آغاز ہو چکا ہے تو چین کسی صورت بھی آبادی کی شرح میں زیادتی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حافظ کے نظریات کو اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ریاست کے وجود کو دراصل انسانی خواہشات کو دبانے کا حاصل سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان فطرتاً گھٹیا، لالچ اور خود غرض ہے، اس لیے ان انسانی خواہشات کو دبانے کے لیے ریاست وجود میں آئی۔ اگر نفسیات کے متعلق حافظ کے ان خیالات کو مان لیا جائے تو پھر ریاست کا انسانی خواہشات کو دبانے کے لیے وجود میں آنا اگر نفسیات کے متعلق حافظ کے ان خیالات کو مان لیا جائے تو پھر ریاست کا وجود میں آنا ایک منفی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ آگے ذکر کر رہے ہیں روایتی طریقوں میں فقہی طریقہ۔
فقہی طریقے کو کانٹ نے اپنے نظریات میں بہت اہمیت دی ہے۔ اس نے حقوق و فرائض کا ہمیشہ دستور اور قانون کی نظر سے دیکھا ہے۔ جرمن فلاسفر خاص طور پر فقہی طریقوں سے ہی علم سیاسیات کے اصول و ضوابط کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ مسلم مفکرین میں سے الغزالی اور الماوردی نے بھی فقہی طریقوں کو بہت سراہا ہے۔ اس طریقے پر عمل کرنے والے دستوری اور قانونی معاملات کو معاشرتی اصولوں سے علیحدہ رکھ کر ریاست کا مطالعہ کرتے ہیں۔ الماوردی، یہ مفکر جو ہیں ان کا نام ہے الماوردی۔ علم آگے اگلا طریقہ نقل کر رہے ہیں عمرانی طریقہ، سوشیالوجیکل میتھڈ۔ ابن خلدون نے معاشرے اور معاشرتی اداروں کے ارتقاء کو ریاست کا موجب جانا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کسی معاشرے کی ترقی اور تنزلی کا دار و مدار اس معاشرے کے خاندانوں کے درمیان پائے جانے والی اخوت پر ہے۔ جس معاشرے میں خاندان اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے، وہاں پر معاشرہ مجموعی طور پر ترقی کرے گا، اور جب معاشرہ ترقی کرے گا تو ریاست خود بخود خوشحال ہو جائے گی۔ ابن خلدون ریاست کی ترقی اور خوشحالی کو معاشرے کی خوشحالی سے منسلک کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر معاشرہ انحطاط پذیر ہو جائے تو پھر ریاست بھی حصوں بکھروں میں منتشر ہو کر بکھر جائے گی۔ تاریخی طریقہ، ہسٹوریکل میتھڈ۔ علم سیاسیات کا مطالعہ تاریخی حوالے سے کرنا بے حد ضروری ہے، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ تاریخی مطالعہ معلومات اکٹھا کیے بغیر علم سیاسیات کو سمجھنا آسان نہ ہوگا۔ تاریخ ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ریاست کی ابتدا اور ارتقاء کس طرح ہوا اور موجودہ ریاست کی ترقی یافتہ شکل کن ادوار سے گزر کر ہمارے سامنے آئی۔ اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مشاہداتی، تجرباتی، تقابلی طریقوں کو اگر ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے تو تاریخی طریقہ خود بخود وجود میں آ جاتا ہے۔ ابن خلدون نے اپنے سیاسی نظریات کو بیان کرتے وقت تاریخی سیاسی اداروں سے بھرپور مدد حاصل کی۔ اسی طرح گل کراسٹ، لاسکی اور سیلے نے بھی تاریخی سیاسی نظریات مرتب کیے۔ دراصل ماضی کے بغیر حال اور مستقبل کو نہیں سنوارا جا سکتا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اگر کسی ریاست کو مستقبل کی پالیسی بنانا مقصود ہے تو ماضی اور حال کو یکجا کر کے ہی کوئی پالیسی مرتب کی جا سکے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ مستقبل ہمیشہ ماضی اور حال کی گود میں پل کر جوان ہوتا ہے۔ قدیم یونان میں سیاسی اداروں کی جو شکل و شباہت تھی وہ آج کے دور سے بالکل مختلف تھی، لیکن آج کے سیاسی ادارے بھی ان یونانی سیاسی اداروں کی جھلک ضرور دیتے ہیں۔ حالانکہ موجودہ سیاسی اداروں کا ڈھانچہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر جمہوریت کا جو تصور اہل یونان نے دیا وہ آج کے دور سے بالکل مختلف ہے، لیکن تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمہوریت کیا تھی اور اس کی حمایت میں کن کن سیاسی مفکرین نے کیا کیا نظریات پیش کیے تھے، پھر ان میں سے کون کون سے نظریات آنے والی نسلوں نے قبول کیے اور کون کون سے نظریات رد کر دیے گئے۔ گویا تاریخی سیاسی مطالعہ کے بغیر ہم کسی بھی سیاسی ادارے کے وجود میں آنے کے متعلق حتمی بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے تاریخی طریقہ مطالعہ علم سیاسیات میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آگے فلسفیکل میتھڈ ذکر کرتے ہیں، فلسفیانہ طریقہ۔ فلسفیانہ طریقہ مطالعہ پر بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم سیاسیات میں فلسفیانہ طریقہ اپناتے وقت سیاسی مفکرین تخیلاتی سطح پر بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ افلاطون، پلاٹو نے اپنی کتاب ریپبلک میں مثالی ریاست، آئیڈیل اسٹیٹ کے متعلق جتنی بھی فلسفیانہ باتیں کی ہیں وہ سب تخیلاتی ہیں، جبکہ ان کا ظاہری طور پر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو افلاطون کی ذہنی سوچ دراصل ایک ایسی ریاست کو تعمیر کرتی ہے کہ جو کہ اس کی آئیڈیل تک پہنچتے بہت حد تک ایسی مثالی نہیں تو اچھی ریاست ضرور بن جاتی ہے۔ دراصل افلاطون پلاٹو کے نظریات کا ماحصل کنکلیوژن یہی تھا کہ آئیڈیل کو اس قدر اونچائی پر رکھا جائے کہ اس سے مشابہت پسندی سے نیچے آتے آتے بھی
بہت اچھی ریاست تشکیل پا جائے۔ اس لیے سوچ و بچار کرنا علم سیاسیات کو تقویت بخشتا ہے، اور یقیناً یونانی فلسفیوں نے اس بنا پر اپنے خیالات کو سیاسی نظریات پولیٹیکل آئیڈیاز میں پنہان کر کے پیش کیا۔ مارکس کا معاشی نظریہ مکمل طور فلسفیانہ طریقہ کی عکاسی کرتا ہے، جس میں اس نے مزدور کو سرمایہ دار کے چنگل سے نکلنے کی ترغیب دی۔ اسی طرح ہیگل بھی اپنے سیاسی نظریات کو فلسفیانہ طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اب یہ تھے روایتی طریقے جو ذکر انہوں نے کیے۔ اب مزید آگے جدید طریقے ذکر کر رہے ہیں، ماڈرن میتھڈ، جن میں سب سے پہلے شماریاتی طریقہ اسٹیٹسٹیکل میتھڈ۔ 20ویں صدی کے اواخر میں علم سیاسیات کے مطالعے میں شماریاتی طریقے کو بھی شامل کر لیا گیا، اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ دراصل علم سیاسیات کو شماریاتی طریقے کے بغیر سمجھنا اور پڑھنا ادھورا علم حاصل کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ شماریاتی طریقے سے ہی کسی ملک کی آبادی کا تناسب معلوم کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس طریقے سے ہی آبادی کا کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جدید تحقیق میں شماریاتی طریقہ نہ صرف اہمیت اختیار کر گیا ہے، بلکہ یورپی تعلیمی اداروں میں علم سیاسیات کے طالب علم علم شماریات کو ایک لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھتے ہیں۔ امید ہے کہ پاکستان میں بھی بہت جلد شماریات علم سیاسیات کے طالب علموں کے لیے لازمی قرار دے دی جائے گی۔ رویہ جاتی طریقہ، بیہیویئرل میتھڈ۔ رویہ جاتی یا سلوکی انداز کو بھی علم سیاسیات کے مطالعہ کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہٹلر اور مسولینی کے ذاتی مزاج نے جس قدر اٹلی اور جرمنی کی جنگی حکمت عملیوں کو بدلا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل انسان کے رویے بھی سیاسی مطالعہ کی زد میں آنے چاہیے۔ اس لیے اب رویہ جاتی یا سلوکی انداز کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ برطانیہ میں چرچل کی مثال ہمارے سامنے، حالانکہ اس نے دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کو فتح دلوائی، لیکن جنگ کے فوراً بعد چرچل عام انتخابات میں شکست کھا گیا اور اٹلی وزیر اعظم بنا۔ کیونکہ برطانوی عوام بہت زیادہ باشعور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اب چرچل فتح کے نشے میں چور ہو کر ملک کو جارحیت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ترقیاتی طریقہ، ڈیولپمنٹل میتھڈ۔ ترقیاتی طریقہ مطالعہ نے بھی علم سیاسیات کو وسعت بخشی، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا میں بے پناہ تبدیلیاں آئیں۔ خاص طور پر براعظم ایشیا، لاطینی امریکہ اور افریقہ کے اکثر ممالک نے تو آبادیاتی نظام کولونیزم سے چھٹکارا حاصل کیا کہ جس کی بدولت نئے نئے ادارے وجود میں آئے۔ اب جاننا یہ تھا کہ مختلف ممالک میں وجود میں آنے والے نئے اداروں کی نوعیت کیا تھی، ان کی تشکیل کیوں کر ضروری تھی وغیرہ۔ پس جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، اس کرۂ ارض پر بے پناہ تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ جس سے نہ صرف پوری کائنات میں تغیر و تبدل کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ پوری دنیا کے سیاسی نظام میں بھی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ کسی ملک میں ماحول انوائرمنٹ پر تحقیق ہو رہی ہے تو کسی ملک میں اطلاعاتی نظام کمیونیکیشنل سسٹم میں بے پناہ تبدیلیاں اور ترقی پر غور و خوض ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ مطالعہ ایک حقیقت پسندانہ رنگ اختیار کر چکا ہے۔ اطلاعاتی نظام کا طریقہ، کمیونیکیشنل میتھڈ۔ نظام اطلاعات نے جس قدر تیزی سے ترقی کی ہے، شاید ہی کسی اور کائناتی نظام میں اس قدر ترقی ہوئی ہو۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہی اطلاعاتی نظام میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوا جس سے پوری دنیا ایک ایسے چھوٹے سے گاؤں کی شکل اختیار کر گئی جس میں تقریباً ہر کوئی ایک دوسرے کے متعلق جان سکتا ہے۔ انٹرنیٹ جدید کے نظام نے پریویسی کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اب کوئی بھی ملک اپنے فیصلے رازدارانہ طریقے سے نہیں کر سکے گا۔ سائنسدان زندگی کے آثار دوسرے سیاروں پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ جدید سے جدید تر اطلاعات اور مواصلات کا نظام دنیا میں وجود میں آ رہا ہے، جس سے ایک ریاست کے افراد دوسری ریاست کے افراد کے ماحول، تہذیب و تمدن
اور رنگ و نسل کے متعلق بہت کچھ جاننے لگے ہیں۔ نہ صرف جاننے لگے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی ثقافت کو اپنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، جس سے پوری دنیا میں ریاستی نظام میں بے پناہ تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اس لیے علم سیاسیات کے مطالعے میں اب مواصلاتی اور اطلاعاتی معلومات کو بہت زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہے۔ اگلا ذکر کرتے ہیں طریقہ جو جدید طریقوں میں آتا ہے، منظم پہنچ کا طریقہ، سسٹم اپروچ میتھڈ۔ منظم پہنچ کا طریقہ وہ طریقہ جس کے تحت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر سیاسی نظام کسی خاص اور متعین شدہ مقاصد کے حصول کے لیے قائم ہوتا ہے، اور پھر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ نظام ایسا مضبوط سیاسی، معاشی، معاشرتی اور تہذیبی ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے جس سے اس ریاست کے سیاسی اقدار پورے جوبن کے ساتھ منظر عام پر آتی ہیں، جو اس نظام کے مقاصد کو حاصل کرنے میں بھرپور مدد کرتی ہے۔ ایسا سیاسی نظام اس قدر مربوط اور مضبوط ہوتا ہے کہ بغور مشاہدہ سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل اس نظام کے کچھ ذیلی نظام سب سسٹمز بھی ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر بہت زیادہ مضبوط اور مربوط ہیں۔ ڈیوڈ ایسٹن نے سیاسی نظام کے فرائض کو ایک ماڈل کی شکل میں پیش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر سیاسی نظام پولیٹیکل سسٹم کچھ سیاسی فیصلے صادر کرتا ہے جو دراصل اس ملک میں قوانین اور پالیسیوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں، جن کو ڈیوڈ ایسٹن نے آؤٹ پٹ کے نام سے ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی سیاسی نظام میں جب کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں تو ان فیصلوں پر عوامی رائے یا رد عمل ایک ان پٹ کی حیثیت رکھتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے کوئی آخری فیصلہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فیصلہ عوام میں مقبول نہیں ہوتا تو وہ فیڈ بیک ہو کر دوبارہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس نظریے کو سمجھنے اب یہ نظریہ اس کے لیے انہوں نے کتاب پر ایک شکل بھی بنائی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اب شکل یہاں پہ موجود ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کے اندر آؤٹ پٹ، ان پٹ، پبلک اوپینین جو ہے اس کو ان پٹ کہا ہے، اور اسی طرح پولیٹیکل کلچر جو ہے اس کے اندر ایک آؤٹ پٹ کہا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک جو ہے ڈیوڈ ایسٹن نے ایک یہ ماڈل پیش کیا، نمونہ پیش کیا کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی ریاست جو ہے وہ عوامی فیصلے اور ان قوانین و پالیسیوں کو جو ہے وہ انجام دے سکتی۔ اس ماڈل کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ رائے عامہ قومی اور بین الاقوامی ماحول پر سب ان پٹ کا کام کرتے ہیں اور ایک سیاسی نظام میں شامل ہوتے ہیں، اور سیاسی نظام یعنی حکومت عوامی رائے کو ملحوظ خاطر رکھ کر جو فیصلے سناتی وہ آؤٹ پٹ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ اگر تو وہ فیصلے عوامی رائے کے عین مطابق ہوں تو وہی فیصلے سیاسی کلچر کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر فیصلے عوامی رائے کے مخالف ہوں تو دوبارہ فیڈ بیک ہو کر ان پٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ڈیوڈ ایسٹن کا تیار کردہ یہ ماڈل علم سیاسیات کے گہرے مطالعے کے لیے بہت زیادہ ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سوال جس کے متعلق اس کتاب سے ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ مزید ہم اس متن کو پڑھتے رہیں گے، اور ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ جب ہم متن پڑھتے ہیں آپ کے سامنے تو یہ کہ ہم اس متن کی وضاحت نہیں کرتے، خود آپ جو متن لکھا ہوا ہے، جو پڑھا جا رہا ہے، اس پر خود آپ غور کریں کہ اس کا واقعیت اور حقیقت سے کتنا تعلق ہے۔ خداوند عالم آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے اور میرے علم و عمل میں خداوند عالم اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔